بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح جو ہے وہ ہے طواف بیت اللہ۔ واضح ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر میں جاتا ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، تو پہلا کام اس کا ہوتا ہے طواف بیت اللہ۔ خاص کر کے عمرہ کرنے والا، حج کرنے والے کے لیے تو خیر کئی طواف ہیں، طواف زیارت بھی ہے، طواف قدوم بھی ہے، طواف الوداع بھی ہے۔ تو 7 چکر جو ہے وہ لگانے ہوتے ہیں طواف بیت اللہ کے، یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی خاص اصطلاح ہے، اور پھر واضح ہے اس کے بھی تقاضے ہیں، شرائط ہیں۔ جس طرح جو بھی عمل ہو اس کے لیے تقاضے اور شرائط ہوتے ہیں۔ پہلی تو یہی ہے کہ نیت ہو، کیونکہ عبادت ہے، جو بھی عبادت ہو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو شخص طواف بیت اللہ کر رہا ہے اس کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور یعنی اسی جو ہے طواف کو جو ہے نماز کی طرح جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ بے وضو بھی، یعنی باوضو ہو کر کے، جیسے نماز باوضو ہو کر کے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے طواف بھی باوضو ہوگا۔ پھر ستر عورت، یعنی جو نماز میں جس طرح ستر عورت ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ کم از کم، ویسی تو پورا جسم جو ہے ڈھکا ہوا ہو۔ مرد کے لیے تو خیر اگر محرم ہے تو پابندیاں ہیں، ورنہ اگر عام لباس میں ہے تو وہ اسی طرح کا لباس جیسا کہ نماز کے لیے جو ہے، تو مرد ہو یا خواتین ان کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور پھر ترتیب ہے، دائیں طرف سے حجر اسود کے پاس سے جو ہے طواف شروع کرنا ہے، اور طواف کے بعد جو ہے پھر صفا مروہ کی سعی، اگر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ویسے اگر طواف نفلی طواف کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے کوئی شرائط نہیں ہے، یعنی اس طرح کا صفا مروہ کی سعی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آداب بھی ہیں، گردن جھکا کر بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ اور پوری توجہ انہماک کے ساتھ جو ہے طواف بیت اللہ کرنا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ طواف روک کر کے جو ہے پھر نماز ادا کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے بقیہ بعد میں طواف کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور یہ جمار ہے، یہ بھی خاص اصطلاح ہے۔ یہ عام طور پر جو ہے حج کے دنوں میں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ حج کے ساتھ ہے۔ طواف کا تعلق تو خیر عمرہ کرنے والا ہو چاہے عمرہ نہ بھی کرو، ویسے بھی طواف بیت اللہ ایک الگ عبادت بھی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہے حج کے ساتھ، اور یہ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 کو بھی جمرات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ جمرات کے معنی کیا ہیں کہ ترتیب کے ساتھ جو ہے شیاطین کو جو ہے ساتھ ساتھ کن کر جو ہے مارنے ہوتے ہیں۔ جو ہے وہ 10 کو جو ہے بڑے شیطان کو، پھر اس کے بعد جو ہے 11 کو جو ہے جتنی بھی شیطان ہیں، چھوٹا ہو، درمیانہ ہو، بڑا ہو، تمام کو جو ہے وہ کن کر جو ہے وہ مارنے ہیں۔ 13 کو بھی مارے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے حج کا حصہ ہے، اور اس کی حکمت واضح ہے۔ اصل میں یہ جتنے بھی حج کے اعمال ہیں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، یاد دہانی کراتی ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو ہے اس عمل کو سر انجام دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اسماعیل کو جو ہے ذبح کریں، تو ذبح کرنے کے لیے جو ہے جب آپ تیار ہو گئے تو پھر شیطان جو ہے وہ رکاوٹ بنا۔ پہلے آیا، پھر آپ نے جو ہے وہ کن کر اٹھایا اور اسے مارا، پھر آیا، پھر مارا، پھر آیا، پھر جو ہے وہ مارا۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ یاد ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے قیامت تک جو بھی شخص حج بیت اللہ کا اعزاز پائے گا تو اس نے جمرات جو ہیں وہ مارنے ہیں۔ تو یہ بھی خاص اصطلاح ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے تفصیلی احکام تو خیر ہم آگے چل کر کے بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے میقات بھی ہے۔ میقات کہتے ہیں کہ وہ مخصوص مقامات، وہ مخصوص جگہیں کہ جس میں اس سے پہلے جو ہے احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، احرام باندھنا، اور جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں حج کی یا عمرے کی، پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔
میقات اس مقام کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ جو ہے احرام باندھتے ہیں، یہ جہاں سے احرام باندھنا جاتا ہے۔ 5 مقامات ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے میقات۔ اگر آپ جو ہے احرام باندھے بغیر اور تلبیہ پڑھے بغیر، یہ باقی کام کے بغیر اگر آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ پر جو ہے وہ دم بھی لازم آئے گی، اور بہت ساری جو ہے وہ قضا بھی لازم ہوگی عمرہ کی، اور بہت سارے احکام ہوں گے چل کر کے ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ حتیم کعبہ ہے، یہ بھی خاص جو ہے وہ اصطلاح ہے، یعنی خانہ کعبہ کی شمال کی طرف جو ہے ایک دیوار ہے جس کو قربان گاہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے، یا حجر اسود کے قریب قریب جو ہے یہ مقام ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، اور بہت سارے جو قربانی ہے، حلق ہے، قصر ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ دیگر بہت ساری اصطلاحات ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے بتائیں گے کہ کون سا عمل چھوٹے گا تو پھر جو ہے وہ کفارے جو ہے بڑا کفارہ لازم آئے گا، چھوٹا یا درمیانہ، جو پابندیاں ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔